بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، آپ خیریت سے ہیں سب؟ الحمد للہ۔ اچھا جی، ایز یوزول ہم ایک چھوٹا سا ریکیپ کر لیتے ہیں، ریویو کر لیتے ہیں کہ جو چیزیں آپ لوگوں نے فرمائی تھیں اباؤٹ ایستھیٹکس، کہ اللہ تعالیٰ یعنی the creator who gave us these qualities، وہ ہم سے اس کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ میں ادھر سے ہی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایستھیٹکس پہ جو آپ نے پوائنٹس بتائے تھے وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ نمبر 1 واز ٹو سیک اینڈ ریفلیکٹ ڈیوائن بیوٹی۔ ریفلیکٹ آن نہیں، ریفلیکٹ ڈیوائن بیوٹی، ٹھیک ہے جی۔ دس از اس میں آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ میں نے یہاں پہ کوشش کیا ہے کہ ان کا خلاصہ کر دیا جائے کہ ایون if all humans cannot create beauty on their own, they can appreciate and learn from it۔ ہم سب میں ہو سکتا ہے کہ اوریجنلی وہ ایستھیٹکس نہ ہو، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کوئی خوبصورت چیز، کوئی کمفرٹیبل چیز، کوئی میننگ فل چیز، پرپزفل چیز، تو ہم اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اینڈ وی کین لرن فرام اٹ۔ نمبر 2 یہ کہ ہیومنز شوڈ ریکگنائز اینڈ ریفلیکٹ دا بیوٹی، بیلنس، ہارمنی اینڈ پرپزفلنس ایویڈنٹ ان گاڈز کریشن۔ نمبر 3 یہ کہ وی شوڈ بیکم mirrors آف ڈیوائن بیوٹی، ہم اس چیز کو خود بھی اپنے اندر ریفلیکٹ کریں، اور ناٹ جسٹ آؤٹ ورڈلی بٹ آلسو ان کیریکٹر، ایتھکس اینڈ ریلیشن شپس، ہمارے ریلیشن شپس میں، ہمارے کردار میں، ہماری morality میں وہ چیز، اس کی جھلک نظر آنی چاہیے، اس خوبصورتی کی، کہ جو ہمیں اس کریٹر کی کائنات میں، اس کریٹر کی کریشن میں دکھتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ٹو کریٹ کمفرٹ اینڈ بلانگنگ فار ادرز، ہم اپنی اس ایستھیٹکس کو یوز کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بیوٹی سے ہے، فزیکل کمفرٹ سے ہے، اس کا تعلق اچھائی سے ہے، یعنی جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس حوالے سے، یعنی یہاں پہ ہم وی آر ناٹ میئرلی ٹاکنگ اباؤٹ مورل اور امورل تھنگ بٹ واٹ یو فیل گڈ اباؤٹ۔ بیوٹی، ایز، کمفرٹ اینڈ آرگنائزیشن آر مینز آف کنیکشن اینڈ ہاسپٹیلٹی۔ A well-arranged home, speech, or respectful demeanor can soothe and uplift others۔ نمبر 2 یہ کہ humans should create nurturing spaces، homes, communities and atmospheres that offer physical and emotional comfort۔ اور نمبر 3 یہ کہ aesthetic sensitivity should lead to compassion، care and the reduction of discomfort for others۔ یہ 2 پوائنٹ ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹو ایکسپریس دی انیکسپریسیبل، ہم جب اپنی لینگویج میں جو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لینگویج کی خود ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، یعنی وہ جو میرے اندر کی فیلنگ ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں پوری طرح سے۔ تو ویئر ریشنل لینگویج اینڈز، aesthetics allows humans to express love، longing، pain، hope and faith in ways that connect souls۔ نمبر 2 یہ کہ humans should use aesthetics through art، story telling، poetry، music، architecture as a mode of deep expression and meaning making۔ نمبر 3 یہ کہ man should use this capacity to elevate human experience، preserve wisdom and inspire moral growth in others۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ to pursue excellence in all actions، یہ جس کو یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے احسان کا لفظ، احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی محسن، احسان، یہ الفاظ جو ہیں یہ اس خوبصورتی کے لیے ہیں کہ جب ایک آدمی ایک کام کرتا ہے، آپ نے کسی کی مدد کر دی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک مزید چیز یہ کی کہ آپ اس سے کسی قسم کی اپریسیشن، کسی قسم کی شکر گزاری، کسی قسم کے بدلے سے بالکل دستبردار ہو گئے، بالکل کوئی توقع نہیں ہے آپ کو۔ تو یہ ایکسلنس کے درجے کی چیزیں جو ہے، یہ بھی ایستھیٹکس کا، وہ میں نے اس میں گزارش کی تھی کہ اپیرنٹلی morality کے معاملے میں ایستھیٹکس جو ہے، یعنی یہ سول کی morality ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ morality تو نہیں، بلکہ وہ morality کا بھی وہ ایسپیکٹ جس کو احسان کہا جاتا ہے، وہ والا ایسپیکٹ۔ I totally agree with the opinion expressed by the participants کہ
کہ یہ بیسیکلی morality تو conscience کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر جو aesthetics ہے وہ اس میں احسان کے درجے پر جا رہا ہے۔ The creator, who is the source of all human aesthetics, wants us to use it in all our actions, including ethics, behavior, and worship. Number 2 یہ کہ humans should strive for beauty in conduct, ihsan, not just in appearance, doing everything with care, precision, and goodness. The aesthetic sense should lead to excellence in how we speak, give, help, worship, and even disagree with grace and respect. پانچویں چیز اس میں تھی ٹو بلڈ ہارمونیس سوشل بانڈز. ایستھیٹک پریفرنسز فارم دا بیسز آف کلچرز، کمیونٹیز اینڈ بلانگنگ. ظاہر ہے کہ ہر کلچر کی اپنی ایک ایستھیٹکس ہے جس کی بیسز پہ وہ کلچر بنا ہوا ہے. ریکگنائزنگ بیوٹی ان ڈفرینسز فاسٹرز ایمپتھی اینڈ کو ایگزسٹنس. ہم ان کی ایستھیٹکس کو بھی، ظاہر ہے کہ وہ ہماری نہیں ہے، اس کو سمجھ سکتے ہیں. Humans should use shared aesthetic values to connect, unite, and appreciate diversity rather than divide or compete. The Creator expects man to build unity, not elitism, through the aesthetic gift. اور آخری پوائنٹ اس ضمن میں تھا to recognize impermanence and long for the eternal. یہ میں ویری آنیسٹلی میں نے لکھ دیا ہے. میں اس کو یعنی پوری طرح سے ابھی تک سمجھ نہیں سکا ہوں. یہ موسٹ پرابلی خلیل صاحب نے اس کا مینشن کیا تھا یہ پوائنٹ. اگر وہ ہوں تو میں ان سے ضرور چاہوں گا کہ وہ اس کو ایکسپلین کریں. یعنی واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر از کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے نتیجے میں جو ہم ایستھیٹکس دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں. ان سوالوں کے جواب شاید ہم خود سے نہیں جان سکتے. یہ پرابلم ہے. یعنی وہ جب تک کہ مذہب کا دائرے میں ہم داخل نہیں ہوتے یا مذہب ہمیں نہیں بتاتا یا وہی ہمیں آ کے نہیں بتاتی، اس وقت تک ہم خود نہیں جان سکتے. یہ میرا سوال ہے. یعنی جو ہمارا اس وقت ڈومین تھی ہماری اس گفتگو کی، جو لمٹ تھی وہ یہ تھی کہ یہ چیز دیکھ کر ہم عقل سے، اپنی انسانی عقل سے، وہ جو ہماری ایڈوانسڈ کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں، وہ جو ہمارے اندر سیلف اویئرنیس کی ایبلٹیز ہیں، ان سے ہم کدھر تک پہنچتے ہیں. تو انہوں نے جو فرمایا تھا میں اس کو جس طرح انہوں نے کہا تھا وہی آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں ابھی. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ارتھلی ایستھیٹکس گیو گلمپسز آف پیراڈائز. دے اویکن اے لانگنگ فار لاسٹنگ بیوٹی، پیس اینڈ پرفیکشن. نمبر 2 the fleeting nature of worldly beauty should lead man to seek the eternal beauty of the creator and the hereafter. اور نمبر 3 یہ کہ the aesthetic impulse is ultimately a spiritual compass, a reminder that the best and lasting beauty is yet to come and we are meant to prepare for it. یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ساتھیوں نے ڈسکس کیے تھے. ایکسیپٹ فار دا لاسٹ پوائنٹ جس کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں مثال کے طور پر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا کر دیتی ہیں کہ جس خدا نے یا جس کریٹر نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے کہ اس کو دیکھ کے، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ کے آدمی اس پر کتابوں کی کتابیں لکھ سکتا ہے، لائبریریز بھری جا سکتی ہیں. اس کو اگر دیکھا جائے تو کیا وہ بس اس لیے بنائی ہے کہ وہ آتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. بٹ یہ بات کہ یہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں جی. یہ دس پلیز کیپ دس ان مائنڈ دیٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ بات غلط ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شاید میری انڈرسٹینڈنگ ابھی تک یہ ہے کہ ہم اس سوال تک تو پہنچ جاتے ہیں، یعنی اپنی عقل سے اس سوال تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کا جواب ہم اپنی عقل سے ایٹ اے فائنل لیول، ایٹ اے ڈیفینٹ لیول، ایٹ اے لیول آف سرٹنٹی، حق الیقین ہم نہیں پا سکتے. یعنی ہم اس کے بارے میں تھیریز بنا لیں گے، ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ انسان کی ایک لائف سائیکل ہے جو چلتی رہنی ہے، ایک کے بعد ایک دفعہ ہم جگہ جگہ پہ پیدا ہوتے رہیں گے اور اٹ کیپس گوئنگ. اس کو با مقصد ہونا چاہیے. اتنی خوبصورت کائنات با مقصد ہونی چاہیے، اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، اس کے اندر جو خلا ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اتنی خوبصورت کائنات اگر بنائی ہے تو پھر یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں.
یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن آبویسلی میں نے یہاں پر وہ بات پریزنٹ کر دی ہے جو یہاں پر کہی گئی تھی۔ ہم یہاں سے آگے جو چلنے لگے ہیں جی، وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ول پاور۔ میں نے کل گزارش کی تھی آپ کو میسج میں دیٹ وی پرابلی ہیو 32 اور 33 جو سیشن تھا وہ آپ دیکھ لیں۔ ول پاور کے اندر جو ہم نے دا پوائنٹس دیٹ وی سپوز ٹو ڈسکس، وہ بھی میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ اوور کمنگ چیلنجز، یعنی ول پاور ہماری زندگیوں میں کدھر کدھر مینیفیسٹ ہوتی ہے، ہم کدھر سے اس کو پہچان سکتے ہیں۔ ہم وی اوور کم چیلنجز، ہمارے اندر جو چیزیں جو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو حاصل کرنے کا، اس کے لیے جو جد و جہد ہوتی ہے، وہ اس کا تقاضا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم اس کے اندر محنت کریں، اپنی خواہشات پر قابو پائیں، اپنی امپلسز کو روکیں اور پھر اس کی طرف بڑھیں۔ تو اوور کمنگ چیلنجز میں یوز ہوتی ہے۔ نمبر دو، ریزسٹنگ ٹیمپٹیشنز۔ ہمیں اچانک اس چیز کا خیال آ جاتا ہے کہ میں اس کا منہ توڑ جواب دے دیتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، میرے لانگ ٹرم بینیفٹ میں، میری اپنی اصلاح میں، میری اپنی بہتری میں یہ چیز ہے کہ میں اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں۔ آئی کین ایزیلی، اف آئی ٹرین مائی سیلف، آئی کین ریزسٹ دیز ٹیمپٹیشنز۔ میں نے اور یہ اٹ واز جسٹ اے چانس، آپ کو یاد ہوگا یہ ایک پیور چانس تھا کہ یہ جو ول پاور کا جو ٹاپک تھا یہ بالکل ان دنوں میں شروع ہوا تھا جن دنوں میں رمضان کا آغاز ہو رہا تھا، اور میرا خیال ہے یہ دوسرا ہفتہ تھا شاید۔ تو وہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹ بھی کرتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو کس طرح سے کنٹرول میں لائیں، اس کی ایک تربیت گاہ تھی جس سے ہم گزر رہے تھے اس وقت۔ نمبر تین یہ کہ اسٹیئنگ فوکسڈ آن واٹ از امپورٹنٹ۔ ہم اپنی زندگیوں کے حوالے سے جس چیز کو بھی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس پر اپنے آپ کو فوکس کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ اور نمبر چار یہ کہ سسٹیننگ ویلیوز اینڈ آئیڈینٹی۔ میں نے اپنے لیے جو ویلیوز ٹھیک سمجھتا ہوں میں، جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی زندگی مجھے گزارنی چاہیے، اینڈ دیٹ از واٹ کریٹس مائی آئیڈینٹی۔ تو میں جب چاہوں تو اس سے جو ہٹنے کی امپلسز جب پیدا ہوتی ہیں تو میں اس پر اپنے آپ کو واپس رکھ سکتا ہوں، اس پر کھڑا رکھ سکتا ہوں۔ یہ چار پوائنٹس سے جو میں نے عرض کیا تھا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا اس میں کہ کس طرح سے ہماری جو بیسک ہمارا ٹیسٹ ہے اس دنیا میں فریڈم کا، انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فریڈم ٹو چوز دیا ہے ان ویریس سچویشنز، اس میں ول پاور کتنا پیوٹل رول پلے کرتی ہے۔